آج کی اس ویڈیو میں جو وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں، رمضان کریم کے دوسرے عشرے کو کرنے کا یہ وظیفہ ہے، اور دوسرا عشرہ جاری و ساری ہے، اور یہ عشرہ مغفرت ہے۔ اس عشرے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے اور اللہ پاک کے حضور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے توبہ کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، استغفار کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں اور استغفار کرنے کے بہت سارے اعمال بھی ہیں، لہٰذا ہم کسی بھی انداز میں استغفار کر سکتے ہیں۔ اللہ توبہ استغفار، اللہ توبہ استغفار ہو گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس کے علاوہ بھی استغفار اور بے شمار آپ کو مل جائیں گے جو آپ آسان سمجھے۔ استغفر اللہ، یہ بھی استغفار کی ہی تصریح ہے، اس کو بھی آپ اپنی ہر نماز کے بعد کم از کم 100 مرتبہ پڑھیں۔ اور میرے بھائیوں، جو وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، اس وظیفے کو بھی آپ لوگ بالخصوص کریں۔ میرے بھائیوں، اس وظیفے کو کرنے سے آپ کو برکت بھی آپ کی روزی روزگار میں ہوگی، آپ کا ایمان بھی پختہ ہوگا، کیونکہ یہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو عطا کردہ تسبیح ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عطا کری اور اپنی ہر دل عزیز بیٹی کو دی اور کہا، اے فاطمہ اس تسبیح کو پڑھنا، اس تسبیح کو پڑھو گے تو اللہ پاک آپ سے خوش ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، اسی تسبیح کا وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اور میرے بھائیوں، ہمارے چینل پر دیگر بہت سارے وظیفے ڈیلی اپلوڈ ہوتے ہیں اور اپلوڈ ہوئے بھی ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ لوگ بھی ان سارے وظیفوں سے فائدہ اٹھا سکیں، کیونکہ شروعات سے ہماری جو کوشش اور کاوش یہی رہی ہے کہ ہم لوگ اللہ پاک کی جو کتاب ہے قرآن پاک، اس سے آپ کے لیے بہترین قسم کے وظیفے آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے رہیں۔ اور میرے بھائیوں، آپ لوگوں کی خدمت میں ہم حاضر ہوتے بھی رہیں گے، اور اگر آپ کو کوئی اور شرعی مسئلہ ہے یا پھر کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو آپ کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جو وظیفہ ہے وہ آپ کے سپورٹ کیا جاتا ہے، اور اس کا جو طریقہ ہے اس طریقے کو آپ سماعت کریں تاکہ آپ لوگوں کو کرنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ جو وظیفہ ہے اس کی کچھ شرائط ہوتی ہیں تو ہمیں ان پر پورا اترنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ نے بس اس وظیفے کو کر کے سو جانا ہے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو غیب کے خزانوں کا مالک بنا دے گا، اور آپ کی غیب سے رہنمائی ہوگی اور آپ کے لیے مدد بھی حاضر ہو جائے گی۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ 3 بار پڑھیں گے، 3 بار آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ 3 بار پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی آپ پڑھ لیں، اور اگر درود ابراہیمی آپ کو نہیں آتا آپ کو اور دوسرا درود آتا ہے، یعنی کہ چھوٹا درود آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ 33 بار کم از کم آپ اس درود کو پڑھیں گے۔ اور میرے بھائیوں، پھر آپ لوگوں نے یہ والی تسبیح پڑھنی ہے جو میں آپ کے آگے میں لے کر آ رہا ہوں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ میرے بھائیوں، یہ والی تسبیح تیسرا کلمہ کہلاتا ہے، اور یہ والا جو کلمہ ہے میرے بھائیوں انتہائی مجرد یہ کلمہ ہے۔ اس کو آپ نے 100 کی تعداد میں پڑھنا ہے، 100 بار آپ پڑھ لیں، یا پھر آپ اگر کم کی تعداد پڑھنا چاہ رہے ہیں 33 بار آپ کم از کم اس کو یعنی کہ پڑھنا ہے۔ 33 ٹائمز آپ کم از کم اس کو پڑھیں، لیکن آپ 100 دفعہ پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ اس کا فائدہ دیکھنے کو ملے گا، اور 3 رات کنٹینیو آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو طاقت دی ہے تو آپ کنٹینیو اس عمل کو کرتے رہیں، کیونکہ ایک ہی بار کرنے کے بعد آپ کو اس کی بے شمار برکات اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا موقع ملے گا۔ تو میرے بھائیوں، وظیفہ آپ کو سپورٹ کیا جا چکا ہے، اور اس کے علاوہ آپ سے التماس بھی یہ ہے کہ آپ درود پاک کی محفل کا بھی حصہ بنیں، اور درود پاک 3 بار پڑھ کر آپ لازمی اپنا نام کامنٹ سیکشن میں داخل کر دیں، کیونکہ میرے بھائیوں درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جو ہر صورت قبول ہی قبول ہے، تو لہٰذا ایک بار آپ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لہذا آپ نے سماعت کی اور میں نے تلاوت کری. اللہ پاک ہمیں کتنی برکتوں سے نواز دے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ایک بار پڑھنے کی برکت سے سننے کا بھی ثواب ہے, پڑھنے کا بھی ثواب ہے, اور بآواز بلند اگر ہم پڑھیں اور اپنی ہی آواز کو ہم اپنے ہی کانوں سے سنائیں, پڑھنے کا بھی ثواب, آواز سننے کا بھی ثواب, اور اگر سامنے دیکھ کے پڑھیں تو تیسرا بھی ثواب ہمیں مل جاتا ہے. تو لہٰذا میرے بھائیوں آپ لوگوں کو درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے. روزانہ کم از کم آپ 200 بار تو درود پاک پڑھیں کم از کم, اور اگر روز نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم جمعے کے دن تو لازمی 200 کی تعداد میں درود پاک پڑھنا چاہیے میرے بھائیوں, کیونکہ درود پاک کی بے شمار فضیلت آئی ہے. اور درود پاک کا بھی جو ترجمہ ہوتا ہے وہ نبی پاک کی آل پر اور نبی پاک پر درود اور سلام بھیجنے کا ہے عمل. تو میرے بھائیوں جتنا آپ لوگ سلام بھیجیں گے وعلیکم سلام بھی تو اتنا ہی آئے گا. آپ خود سوچیں کہ ہمارے نبی ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں, تو لہٰذا ہمارا بھی یہ حق بنتا ہے کہ ہم ان سے اور ان کی آل سے محبت کریں. لیکن آج کل جو دیکھا جاتا ہے وہ اہل بیت کو پتہ نہیں کس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ الامان الحفیظ والی بات ہوتی ہے. جب ہم اس طرح سے اپنا رویہ رکھیں گے تو میرے بھائیوں آسمان سے ہمارے لیے عذاب ہی تو اترے گا. یہ کیا بولتے ہیں جابر قسم کی حکمران ہی تو ہم پر مسلط ہوں گے. تو لہٰذا میرے بھائیوں ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کی اور درود پاک پڑھنے کی زیادہ سے زیادہ ضرورت ہے, تاکہ ہم لوگ اس درود پاک سے اپنی مدد حاصل کر سکیں. اور ایک بار پڑھنے سے کی جو فضیلت ہے وہ یہ آئی ہے کہ 10 گناہ آپ کے معاف ہوتے ہیں, 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں ہر کلمے کے بدلے, اور میرے بھائیوں اتنے ہی درجات بلند ہوتے ہیں. تو لہٰذا اگر آپ اپنے درجات بلند کروانا چاہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں تو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کریں, درود پاک کی کثرت کرا کریں, اور کم از کم درود پاک کی محفل میں شرکت تو کریں. کچھ نہ کر سکیں تو یہی کر لیں میرے بھائیوں, کیونکہ بات یہ ہے کہ ہم دیکھنے میں ان عمل کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں, لیکن بے شک یہ عمل ہوتے چھوٹے ہیں, لیکن جو فضائل کے اعتبار سے ان کی جو تعداد ہوتی ہے وہ بہت بڑی ہوتی ہے. جیسے کہ سورۃ الاخلاص ہے وہ ہم 3 بار پڑھتے ہیں تو اس کا جو ثواب ہے وہ تو ایک قرآن کے برابر ہے. لہذا امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. ہمیں اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.